الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ برادران اسلام، میرے سامنے چنڈال کی ویڈیو ہے جس میں اپنی بڑائی ہانک رہا ہے کہ 4 مرتبہ حج کیا، 12 مرتبہ نذرانے حرام کھانے سے عمرہ کیا، اور ائمہ حرم کو بیت اللہ الحرام کے ائمہ کے پیچھے ان مشرکوں کی نماز نہیں ہوتی۔ مردود ان اماموں کو کہتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے، حاجی صلی انت صلی۔ عربی زبان ان کے باباؤں تک کو نہیں آتی ہے، اور جو لوگ الحمدللہ مجاہد کی طرح رہتے ہیں ان کو دلہن کہتا ہے، جبکہ ان کے باباؤں کا حال دیکھو، کوئی دلہن پیر ہے تو کوئی گیروا پنڈت ہے تو کوئی بھگوا پنڈت ہے۔ اس طرح سے ان کے باباؤں کا حال ہے، ان کے باباؤں کا حال ہے۔ بھلا بتاؤ کہ آج تک کسی نے مسجد حرام کے امام کو مائک درست کرتے دیکھا ہے؟ یہ کتنا بڑا جھوٹا عیار اور مکار ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہتا ہے کہ تمہارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، ہماری نماز ویسے بھی تمہارے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کر یہ خود ہی ہے۔ ان کے باباؤں کا حال دیکھو تو بڑے بڑے جوکر نظر آتے ہیں۔ کوئی گیروا رنگ کا پہن کر کے آتا ہے تو کوئی پنک کلر کا پہن کر کے آتا ہے تو کوئی بھگوا کلر پہن کر کے آتا ہے۔ جہاں تک نماز کی بات ہے تو ان کی نماز دیکھو، دے کھٹاکھٹ، اور ان کا ایک بابا تو ایک ہی رکعت میں 5 10 رکوع کیا۔ بھلا بتاؤ یہ کون سی نماز تھی؟ پوچھو ان سے پوچھو کہ کون سی وہ نماز تھی۔ آج بھی جو ان کی نمازیں ہوتی ہیں، کیسی نمازیں؟ ابھی رکوع مکمل بھی نہیں ہوا کہ بس کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ سجدے میں، سجدہ بھی نہیں کیا کہ اٹھ گئے، پھر سجدے سے بیٹھے بھی نہیں کہ پھر سجدے میں چلے گئے۔ دے کھٹاکھٹ ان کی نماز۔ یقیناً ایسے لوگوں کی نماز حرم میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ حرم میں اللہ کے فضل و کرم سے سنت کے مطابق نماز ادا کی جاتی ہے۔ ایسے ہی نماز یہ لوگ ادا کرتے ہیں جیسے پیران پیر ان کے غوث اعظم جیسے نماز پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سے مسجد حرام میں نماز ہوتی ہے۔ رب الیدین کو جوکر کہتا ہے۔ ان کے بابا، ان کے سب سے بڑے خدا غوث اعظم بھی اسی طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان مردودوں کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے اعمال باطل ہیں، بالکل ہی سڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اٹھاؤ آیت نمبر 88۔ اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال بھی باطل چلے جائیں۔ یہ ننگے شاہ، بھنگی شاہ، الو کی پوجا، تو بھینس کی پوجا، تو بلائی خالہ کی پوجا، یہ سب ان کا دھرم ہے، ان کا مذہب ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کا کہ یہ کس طرح سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں بیان کیا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک ٹھہرایا تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، باطل اکارت چلے جائیں گے۔ نامراد یہ لوگ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا نقشہ کھینچا ہے بہت ہی زبردست۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اٹھاؤ سورہ زمر آیت نمبر 45۔ معلوم یہ ہوا کہ ان مشرکوں کو باباؤں کے جب نام لیے جاتے ہیں
کی جاتی ہیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. جہاں پر اللہ اکبر اللہ واحد کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے وہاں ان کی نماز نہیں ہوتی. تو دیکھ لو میرے بھائیوں ان مردودوں کو، ان کو محروم النصیبہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں، بد نصیب نہ کہیں تو کیا کہیں. یہ بد نصیب ہیں جو یہاں جہاں بیت اللہ ہے، جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا، وہاں بھی جماعت ان مردودوں کو نصیب نہیں. بد نصیب یہ اپنی قسمت پر روئیں روئیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روئیں گے.